نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سنی جوان جو ہے، میں ان سب بھائیوں سے مخاطب ہوں، متوجہ ہوں. دراصل آپ کے علم میں ہوگا، سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آ چکا ہے. کل سے ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا گیا اور جو بندے گئے تھے اسے ملنے، اس کے ہاتھ چوم رہے تھے، اس کی پیشانی چوم رہے تھے، اس کے سامنے جھک رہے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کر کر وہابی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کر رہے ہیں، مگر وہی کچھ یہ کل کر رہے تھے. ذاکر نائک کے ہاتھ چومنا اگر شرک نہیں ہے، اس کا پیشانی چومنا شرک نہیں ہے، اس کے سامنے جھکنا یہ شرک نہیں ہے، تو اللہ کے نیک لوگ علماء اہل سنت ان کے سامنے جو ہے ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا، ہاتھ چومنے کے مقصد کے لیے، تو یہ کیسے شرک ہے؟ تمہارے لیے جو چیز ثواب ہے وہ ہمارے لیے شرک ہو جاتی ہے. بہرحال اگر ہمارے حق میں یہ شرک ہے تو پھر تمہارے حق میں بھی شرک ہے. اگر علماء کے ہاتھ چومنے سے سادات جو صحیح العقیدہ نیک ہیں ان کے ہاتھ چومنے سے اگر شرک ہوتا ہے، شرک کی فیکٹری کھلتی ہے، تو پھر کل تم نے بھی شرک کی فیکٹری کھولی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نامی اس میں گرامی دیا جائے تو انگوٹھے چومنا شرک ہے، اور اس نالائق کا ماتھا چومنا جو ہے ثواب ہو گیا، وہ محبت ہو گئی. عجیب دوہرا معیار ہے، دو رنگی ہے. تمہارے حق میں ایک چیز جائز ہوتی ہے اور ہمارے لیے وہ شرک بھی بن جاتی ہے. رب العالمین ہدایت دے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آ چکا ہے. یہ وہ بدبخت ہے جو قاتل اہل بیت، یزید پلید لعین بدبخت، اس کا حامی ہے، اس کو شہزادہ کہتا ہے اور اس کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کہنے والوں میں سے. یزید فاسق ملعن تھا، معلن، فاسق معلن ہے، اور اس کی تعظیم اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے اس کا احترام ہو، اس کے حق میں یہ منع ہے. یزید پلید ملعون، اس کو یہ لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شہزادہ بولتے ہیں. یہ بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم یزید کو جس کھاتے میں رکھتے ہیں اس کے حامیوں کو بھی اسی کھاتے میں رکھتے ہیں. یزید بدبخت نے اہل بیت پر ظلم ڈھائے، پانی بند کیا، خوراک بند کی. یزید نے کیا کچھ ظلم نہیں کیے. 6 ماہ کا ننھا بچہ جسے حضرت امام حسین لے کر آتے ہیں کہ اسے پانی کی 2 گھونٹ دے دو، یہ پیاسا ہے، تو پانی نہیں دیا جاتا بلکہ تیر مار کر اسے شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے جو حامی ہیں ہم انہیں انہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی کھاتے میں. ذاکر نائک یزیدی ہے، اور جو یزید کو سچا مانتے ہیں وہ بھی یزیدی ہیں، اور ہم ہرگز یزیدی نہیں، یزیدیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم الحمدللہ حسینی. اللہ تبارک و تعالی تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور ہم انشاءاللہ امام حسین کے قدموں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو بچایا، دین کی خدمت کی. کربلا میں دین کے پرچم کو انہوں نے بلند کیا. خود شہید ہو گئے مگر اسلام کی عزت بچا گئے، بڑھا گئے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید پلید کو ایسی ذلتوں اور ایسے رسوائیوں میں ڈالا ہے کہ وہ آج تک ذلیل و رسوا ہے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ شیطان ذلیل و رسوا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں یزید ذلیل و رسوا ہے، اور امام علی مقام امام حسین کی عزتیں بلند ہے۔ یہ یزیدیوں کا، اگر یزیدی کی حمایت کرنا یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، اللہ پاک نے پاکوں سے امام حسین کی حمایت کروائی، اور خود اللہ پاک بھی امام حسین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کربلا میں صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ رب العالمین یزیدیوں کو مزید ذلیل و رسوا کرے گا، اور سنیوں کو مزید عزت دے گا۔ وہ ذلیل و رسوا تو ہو چکے ہیں۔ ہمارے سچے حسینی حضرت قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجد ہو، انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ اب عوام کا یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ اس یزیدی کو کنز العلماء کے سامنے مناظرے کے لیے بٹھایا جائے، ٹی وی چینل پہ کروا لیں یا کسی سرکاری فورم پر مناظرہ کرائیں، پتہ چلے گا کہ جسے وہابی نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہا ہے، اس کا خود اسلام کے حوالے سے جو غلط عقائد ہیں وہ ایکسپوز ہوں گے، اور اسے اصلاح کا موقع مل سکتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ مگر وہابیوں کو اپنی اصلاح کی کہاں پڑی ہے، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ